میں نے آپ کو بتایا کہ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول، ان کے بارے میں صحیح مسلم میں غزوہ خیبر کے اندر حدیث موجود ہے، چیپٹر کے اندر، غزوہ خندق کے چیپٹر میں، سخت سردیوں کی رات میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو، یہ آپ صحیح مسلم شریف ہے سر، یہ کہانی شریف نہیں ہے، خندق کا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں، آپ فرمایا کون ہے جو آج جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس حاصل کر لے۔ آئے ہائے سبحان اللہ، ایتھے جنہیں 80-90 بندے بیٹھے ہیں کہتے ہیں جی جناب سبحان اللہ، اوتھے نہیں جی کوئی کھلوتا، کیونکہ سردی سی جناب، مارا بھی جا سکتا تھا، جان تو سب کو عزیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کی کوئی بھی نہیں کھڑا ہو۔ دوسری بار آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے نبی کے لیے جاسوسی کرے اور جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس حاصل کر لے، کوئی نہیں کھڑا ہوا، تیسری دفعہ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اور یہ حدیث حذیفہ ابن یمان اس وقت سنا رہے تھے جب کچھ جو ہے نا وہ عاشقان رسول ان کے پاس آ گئے کہ کتنے خوش نصیب وہ اسی حضور دے زمانے چ ہوندے نا جناب، دیکھ دے پھر اسی کہ کر دے، انہاں کہ میں تینوں دسنا وا کہ کر دے، ایڈا سوکھا، اتنا آسان ہے۔ تو پھر حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا میں تمہیں اپنا ہی واقعہ سنا دیتا ہوں خندق کے موقع کا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ 3 دفعہ تو جنت کی بشارت آپ علیہ السلام نے اناؤنس کیا اور ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا۔ اب چوتھی بار آپ نے فرمایا حذیفہ، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں دلی کیا لو جی میری شامت آ گئی، اور انہوں نے یہ بات بتا دی، سچ بولا نا، ظاہر ہے اسی لیے تو نہیں تھے کھڑے ہو رہے نا، انہوں نے کہا لو جی مارا کہ من تو ہوں جانا ہی پینا ہے، ٹھیک ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کراؤ کہانیاں۔ اچھا کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام فرمایا حذیفہ کدھر ہو، جاؤ، ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا کہ جیسے ہی میں وہاں سے اٹھا مجھے لگا میں کسی گرم حمام کے اندر داخل ہو گیا ہوں، یعنی جس میں سٹیم والا، یعنی بڑے پروٹوکول والی گرمائش، حالانکہ سخت سردیوں کی رات تھی۔ میں گیا، میں کافروں کے خیموں کے پاس پہنچا، سخت سردیوں کی رات میں بھی مجھے سردی لگ ہی نہیں رہی تھی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی گرم حمام کے اندر چل رہا ہوں مسلسل۔ وہ اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا، ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے گل بلینکٹ کر دیا گرمائش کا۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ میں نے ابو سفیان کو دیکھا، وہ رات کے وقت وہ اپنی تلوار اور اپنے نیزے تیز کر رہا تھا، اور اگر میں چاہتا تو ابو سفیان کو نشانے پہ بھی لے سکتا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ نبی علیہ السلام ناراض ہوں گے، ٹھیک ہے آپ کی اجازت کے بغیر میں یہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا کہ نہیں آپ اتنا کھڑا ہو جائے۔ کہتے ہیں واپس آیا، آ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں جیسے ہی واپس آیا تو گرم حمام میرے سے غائب ہو گیا، اور مجھے سخت سردی لگنا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ انہی کپڑوں میں اٹھ کے باہر چلے گئے تھے نا، ان کو تو اندازہ ہی نہیں رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر میرے اوپر اڑا دی، ٹھیک ہے، جب مجھے ٹھنڈ کی حالت میں دیکھا۔ بار پورا ہو کے آئے ہیں تو کوئی ٹھنڈ نہیں، کام ختم، ٹھنڈ شروع۔ اللہ تعالیٰ ایک شخص کے اوپر یعنی 2 مختلف اشخاص پہ ایک جگہ پہ مختلف حالت طاری کر سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی کئی بار ہوا ہوگا، کبھی جولائی میں کہ سخت گرمیوں میں، جون جولائی کی، اگر کسی کو ملیریا ہو جائے، جب لوگ اے سی کے سے یعنی کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے، پنکھے کے بغیر، لیکن وہ ملیریا والے کو آپ رضائی اڑا رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ باہر تو کوئی گرمی ٹھنڈ نہیں ہوئی ہوتی ہے، اور ادھر ہی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کاٹن کے کپڑوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو اس میں بھی گرمی لگ رہی ہوتی ہے، اور رضائی والا جو ہے وہ رضائی کے اندر بھی ٹھٹک رہا ہوتا ہے۔ ایک ہی فریم آف ریفرنس میں 2 مختلف لوگوں پہ بیک وقت 2 مختلف حالتیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی تاریخ آپ نے خود کئی بار ایکسپیرینس کی ہے۔